خوش آمدید ناظرین، ویلکم بیک ٹو سیکنڈ پارٹ آف کیجیے سوال. ہم مولانا صاحب کی طرف یعنی احمد بھائی جرمنی کا ایک سوال ہے. مولانا صاحب، ملک کی پریزنٹ سچویشن جو پیش آ رہی ہے وہ کہہ رہے کہ کیسے وہ پیش آئی، کیسے یہ ایسی بات بنی، اور اس ریگارڈ سے اسلامکلی خوارج یا جو بھی کرنٹ سچویشن ہے اس کے لحاظ سے ذرا اپ ٹو ڈیٹ اور حدیث کے حوالے سے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اس دور میں خوارج کا پھر ایک مرتبہ سر اٹھا ہے اور خوارج دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں. صرف پاکستان ہی میں نہیں، عراق میں، یمن میں، شام میں، سعودی عربیہ میں، بحرین میں اور لبنان میں، ایران میں اور پاکستان میں خوارج نے سر اٹھایا ہے. اور یہ خوارج کون ہے؟ میں چاہوں گا کہ اپنی طرف سے بات کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ جو الازہر یونیورسٹی ہے اس کے جو چانسلر ہیں اس وقت، ان کا نام ہے شیخ احمد الطیب. شیخ احمد الطیب کہتے ہیں کہ اس وقت وہابیت جو ہے، ناصبیت اور سلفیت جو ہے، وہ حقیقت میں خوارج کا روپ ہے کہ جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. جو ایکسٹریمسٹ ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح مسلمان سمجھتے ہیں، یہ تکفیری جتنے ہیں، یہ ناصبی، یہ سارے کے سارے خوارج ہیں. اچھا، یہ ان کے علماء ہیں پہلے، جیسے انہوں نے بھی سوال میں کہا کہ علماء کے بارے میں پوچھا گیا کہ جی ہاں بالکل، مولا علی علیہ السلام نے بھی پیشن گوئی کی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 1400 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ ان کے جو ہے علماء ظاہری طور پر تو بڑی نمازوں کی بھی بات کریں گے اور ان کی قرات بھی بہت اچھی ہوگی اور ان کی داڑیاں بھی بڑی بڑی ہوں گی اور وہ عجیب و غریب حلیہ اپنا بنائے ہوئے ہوں گے اور ایسے لگ رہے ہوں گے کہ تمہاری عبادتیں ان کی عبادت کے مقابل میں بہت حقیر ہیں. اس قدر امپریس کرنے والی باتیں ہوں گی، لیکن ان کی زبان میں اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو کافر ٹھہرانے کی ایک مہم ہوگی. اور وہ جو تکفیری آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کو کافر قرار دیتے ہیں، اور اس طرح کی سوچ جہاں بھی آپ دیکھیں یہ خارجیت کی سوچ ہے. اہل بیت اطہار سے محبت کا اظہار، یا پھر صحابہ کرام جو باوفا ہیں ان سے پیار اور محبت کی بات، یا پھر اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر اظہار تعظیم کرنا، یہ ساری وہ خوبیاں کہ جن خوبیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شعائر اللہ میں سے گنا ہے، انہوں نے اس کو شرک کا نام دے دیا. اور ان کے حساب سے دنیا میں سارے مسلمان وہ مشرک ہیں اور صرف یہی تکفیری جو گروپ ہے، یہ جو خارجی ہیں، یہی جو ہے صحیح مسلمان ہیں. ایسی سوچ کی کاٹ کیا ہونی چاہیے؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. اس وقت دنیا میں جتنے بھی خوارج ہیں ان کا مقابلہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ باقی جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں. کم از کم یہی سوچ کر کے بھئی یہ جو خوارج ہیں وہ کسی کو بھی مسلمان نہیں مان رہے، نہ سنی کو مسلمان مان رہے، نہ شیعہ کو مسلمان مان رہے. تو کم از کم شیعہ سنی اکٹھا ہو جائیں اور اکٹھا ہو کر خوارج کو ان کی تمام ایکٹیویٹیز کے ساتھ روکیں. جب آپ روکیں گے تو اسلام کا صحیح معنوں میں مفہوم دنیا میں آپ ظاہر کر سکیں گے. ورنہ انہوں نے اسلام کو بھی ہائجیک کر رکھا ہے، وہ اپنے حساب سے. اب یہ لوگ بھی جان بوجھ کر اسلامک اسٹیٹ کہتے ہیں، جبکہ وہ اسرائیلی اسٹیٹ ہے، وہ زائنسٹ اسٹیٹ ہے کہ جہاں سے خارجی یہ داعش یا آئیسس جو ہے وہ لگاتار اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ اس کو اسلامی کا نام دے رہے ہیں. ہمیں اسلام کو ان کے ہاتھوں سے چھڑانا ہوگا. گفتگو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. کوئی فون کال آ گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی، ہم یہ بامبے سے، یہ پونا سے صادق بول رہے ہیں. جی بسم اللہ، صادق بولیے.
जी इंडिया से बोल रहे हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, आप सवाल कीजिए। अच्छा हाँ, मौलाना से सवाल था। जी जी करें, बिस्मिल्लाह। तो मेरा सवाल था कि अभी जैसे अब्दुल अजीज जो अपने सऊदी अरब के मंत्री जो थे, अभी इनका इंतकाल हुआ है। हाँ जी, अब्दुल्ला जो थे, अब्दुल अजीज जो है, जी जी, अब्दुल्ला जो है, इनकी अब्दुल्ला जो भी अभी जो इनका इंतकाल हुआ है, जी, तो जी। इनकी मैयत में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जितने भी नेता लोग जो थे, ओबामा तक ताजियत के लिए गए, नवाज शरीफ गए ताजियत के लिए। तो हमने देखा कि बड़ा इंसान बड़े की आयादत के लिए गए। तो हमने ये देखने के बाद हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब लोग बोलते कि मौला अली, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत उमर, ये सब एक थे, दोस्त थे, तो फिर मौला अली इनकी किसी भी मैयत में या जनाजे में क्यों नहीं शरीक हुए? ये चीज क्या मौला अली को ऐसा दिल चुभा था कि जो इनके मैयत में शरीक नहीं हुए? जबकि हमने देखा कि इमाम हसन और इमाम हुसैन, हजरत उस्मान को पानी, यानी मौला अली पानी भी भिजवाते हैं, फिर भी इनकी जनाजे में नहीं शरीक हुए मौला अली। और ये मेरा सवाल था। ठीक है, जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल है मेरे भाई? नहीं, बस इतने। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह आपकी ट्रेन पे इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी मौलाना साहब, आप जी बस अब खवारिज की बात यही थी कि उनका एक ही सूरत में कला कमा किया जा सकता है कि उम्मत मुस्लिमा एक हो जाए, शिया सुन्नी इकट्ठा हो करके खवारिज को वाक़ईन भी उनके तमाम एक्टिविटीज़ के साथ रोकें और उनको वाक़ईन भी इस्लाम से अलग करें। बिल्कुल मौलाना साहब, जैसे मौजूदा सूरत हाल जो फ्रांस में हुआ था वहाँ आप देखें तो एक यानी आदमी को ऑब्वियसली एक कल में से ड्रो जो कर रहा था चीज़ें, उसको अगर किल किया गया तो आप देखें कि मिलियंस ऑफ पीपल यानी स्ट्रीट्स में निकले, और अगर पीपल्स में भी देखें उनमें एक एथनिसिटी नहीं थी बल्कि मिक्स रेस थे, उनमें मुसलमान भी शामिल थे, गैर मुस्लिम भी शामिल थे, क्रिश्चियंस, एवरीबॉडी वाज इन्वॉल्वड इन दैट। तब मेरे हाल में क्योंकि हम थोड़ा सा हमने ऑब्वियसली लुकिंग एट सर्टेन पार्ट्स ऑफ मीडिया, वी ट्राइंग टू हर चीज़ को हम महदूद कर रहे हैं पाकिस्तान में, कि ये टाइम नहीं है कि हम एज अ होल नेशन बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसमें ये एक बैनुल अक़वामी साजिश के तहत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और इसमें हम सबको चौकन्ना भी रहना होगा और हमारी नस्लों को भी दहशतगर्दी से बचाने की ज़रूरत है। सोच हमारे बच्चों की और जवानों की जो है वो सही इस्लाम तक आने की ज़रूरत है उन्हें, और सही दीन को, सही इस्लाम को समझने की ज़रूरत है। जब हम समझेंगे तो फिर दुनिया को हम बताएंगे कि सही इस्लाम क्या है। वो इस्लाम के जो दहशतगर्द पेश कर रहे हैं, खवारिज पेश कर रहे हैं, नासिबी पेश कर रहे हैं, सलफ़ी और वहाबी पेश कर रहे हैं, वो इस्लाम नहीं है, वो खारिजियत है कि जो बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ है, अगरचे इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। सईदा बहन लंदन से म्यूज़िक के बात कर रही थी कि कुछ कसीदे भी कुछ ऐसे हैं, कोई मौलाना साहब या किसी ने ऑन एयर कहा है ये बात, या टीवी पे या मजलिस में कहा है, और ये कह रही थी, बहन कह रही थी कि ड्यूरिंग हमारा जो मजहबी प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं, हमारे पार्ट्स में जो सेगमेंट्स आते हैं कुछ ऐसे हल्के फुल्के म्यूज़िक उसमें भी होता है, तो बेसिकली म्यूज़िक का यानी देखिए म्यूज़िक के बारे में हम सबको जान लेना चाहिए कि म्यूज़िक हर तरह की म्यूज़िक हराम नहीं है, इसको जहन में रखें। म्यूज़िक सिर्फ वो जो मुतरिब हो, मुतरिब क्या है, जो हमारे पूरे बदन को हरकत में ले आए, वो म्यूज़िक हराम है। यानी इंसान उसको सुन के डांस करने लग जाए, उसके हाथ पैर जो है वो हिलने लग जाए, वो पैर हिलाने लग जाए, वो अपने बॉडी को जो है ना उसमें हरकत में लाने लग जाए, ऐसी म्यूज़िक जो है वो हराम है, जिसे अरबी में मुतरिब कहते हैं। मुतरिब कहते हैं जो हरकत में लेकर आए। वरना अगर हल्की फुल्की म्यूज़िक है, जैसे हिदायत टीवी पर है, हिदायत टीवी पर जितनी भी म्यूज़िक आप सुनेंगे 100% हलाल है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर हल्की फुल्की चीज़ होती है, और ये ईरान में एक इस्लामी इनकलाब के बाद इस्लामी हुकूमत कायम हुई है, वहाँ पर मुज्तहिदीन की निगरानी में सब कुछ होता है, तो वहाँ की रेडियो टेलीविज़न से जो म्यूज़िक होती है वो भी उस हद तक हलाल है। जो हल्की फुल्की लाइट म्यूज़िक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर देखिए बात समझने की है, अगर म्यूज़िक मुतरिब हो
کہ جو آپ کو پورے بدن کو حرکت میں لانے والی ہو، چاہے اس میوزک کے ساتھ آپ قوالی گائیں تب بھی حرام ہے، چاہے قصیدہ بھی پڑھیں تب بھی حرام ہے. یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ قصیدہ ہے تو پھر ہر طرح کی میوزک اس کے لیے جائز ہو گئی. کال آئی ہے انشاءاللہ آپ کو جواب کا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عابدی صاحب نے یہ جو میوزک کے بارے میں انالیسس پیش کیے ہیں. جی میرے بھائی آپ بتائیں گے آپ کون بول رہے ہیں کہاں سے؟ ہاں جی میں احمد بول رہا ہوں. احمد کہاں سے میرے بھائی بول رہے ہیں؟ ہاں جی میں جرمنی سے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مزاروں پر جب قوالیاں یا ڈھول بج رہے ہوتے ہیں آگے ڈانس دھمالے جو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ نے جو وجود کا کہا ہے کہ وہ پورا جسم ہل رہا ہوتا ہے، وہ تو ایسے سر چکرا کے بال کھولے ہوتے ہیں اور ایسے ڈانس ساتھ جھوم رہے ہوتے ہیں. یہ پھر کون سا آپ نے جو بتایا ہے وہ تو قوالیوں میں بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ڈھول کے. جی اب آپ سنیے، آپ فون رکھ دیجیے گا. اس سوال کے علاوہ اور کوئی سوال ہے میرے بھائی؟ میوزک کے ہی بارے میں ہم بات کر رہے تھے، ان کو ابھی سننے کی ضرورت ہے. احمد صاحب آپ سنیے گا کہ ہم عرض کر رہے تھے کہ اگر مطرب ہے میوزک تو وہ حرام ہے، چاہے وہ قصیدے کی شکل میں ہے، نعت کی شکل میں ہے، حمد کی شکل میں ہے، اچھے الفاظ کیوں نہ ہوں، اگر وہ مطرب ہے تو جائز نہیں ہے. چنانچہ جو آپ جن قوالیوں کی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے ہاں اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر ہلکی پھلکی میوزک کے ساتھ فضائل اہل بیت اطہار کے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنائی جا رہی ہو تو وہ معاملہ ڈیفرنٹ ہے. جی مولا صاحب فون لگا لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقسام میرے بہن کون کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ میں نام اور جگہ نہیں بتانا چاہتی. جی کچھ کوشچن کرنا. جی بسم اللہ کوشچن کیجئے. جی سوال کیجئے میرے بہن. ہاں جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ابھی طلاق کے بارے میں کسی خاتون نے سوال کیا تھا اور ماشاءاللہ مولانا صاحب بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، لیکن ایک تو ہوتا ہے نا طلاق دے دینا اور بالکل ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جانا، جیسے کہ 3 طلاق مولانا صاحب نے بتایا. ایک یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں ساتھ رہ رہے ہیں اس مصلحت کے ہے کہ چلو بچوں کی وجہ سے، لیکن شوہر جو بیوی کو، ایک تو انسان بند کمرے میں یا 4 دیواری میں بہت سارے آرگومنٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن آئے دن اگر شوہر باہر روڈ پہ جا کے لوگوں کے سامنے جا کے بیوی کی برائیاں کرے یا لڑائی جھگڑے کرے یا دنگا فساد ہو یا اس وجہ سے بچے بے انتہا اپسیٹ ہوں، تو وہ ساتھ رہنا بہتر ہوگا یا طلاق لے لینا بہتر ہے؟ یا پھر ایک تو ہے کہ عربی میں سیرے کیے جائیں، اس کے جو شرائط مولانا صاحب نے بتائی ہیں وہ ہوں، یا ہر آئے دن شوہر اہل سنت کی طرح سے کہہ دے، اگر نکاح اہل تشیع کی طرح سے ہوا شوہر ہر دوسرے دن کہہ دے طلاق دیتا ہوں، یا قرآن پاک اٹھا کے کبھی کہہ دے طلاق دیتا ہوں، یا کبھی ریٹن لکھ کے دے طلاق دیتا ہوں. تو پلیز اس کے بارے میں بتائیں کہ ایسے ماحول میں انسان کو کیا کرنا چاہیے. جی اور کوئی سوال ہے میرے بہن؟ اللہ حافظ. جی بس تھینک یو. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ. جی مولانا صاحب ایک اور سوال کریں. جی السلام علیکم. السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار کو بھی ایک طرف سے پھر السلام علیکم. سرکار تھوڑی سی بات مجھے الجھا رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ جب شراب سرکے میں بدل جاتی ہے تو حلال ہو جاتی ہے. صحیح ہے، صحیح. اور دوسری بات یہ ہے سرکار کہ اگر حرام اور حلال آپس میں مل جائیں تو اس سے خمس نکالیں تو مال حلال ہو جاتا ہے. جی ہاں. تو دوسرا اگر ہم پڑھتے ہیں جیسے سخی شہباز قلندر ہیں ان کے اشعار کو ہم پڑھتے ہیں، وہ معرفت کے اس زینے پر ہیں کہ تمام رندانم کے وہ اپنے آپ کو سربراہ کہتے ہیں اور سگے مرتضیٰ علی علیہ السلام کے ڈر کے اپنے آپ کو سچ کہتے ہیں. ان کا یہ طریقہ تھا دمال کا. تو میری بات سمجھ میں آتی کہ ایک میوزک جو ہے جس نے سرکے کا کام کیا دین میں ہندوستان میں، جس کی ذریعے سے کیونکہ قول ہے اور قول سے نکلی ہے قوالی، تو یہ حدیث رسول کو پیش کیا گیا. اور جو سب سے پہلے امیر خسرو نے قوالی پیش کی تھی وہ من کنت مولا فہذا علی اور مولا تھی. تو ولایت علی کو دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ بنے تو پھر کیسے آرام ہے. شکریہ.
بہت بہت شکریہ شاہ جی، بہت بہت شاہ صاحب کی اگر کوئی کالر نہیں تو میں یہیں پر جی بالکل ان کی وضاحت کر دوں. جی جی. میں نے قوالی حرام نہیں کہا، میں نے کہا کہ جو میوزک مطرب ہے جس میں انسان کے بدن میں حرکت اور تحرک پیدا ہو جاتا ہے وہ میوزک حرام ہے. اب قوالی جو اگر نارمل لائٹ میوزک کے ساتھ ہو تو وہ کوئی حرام نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ میوزک کس طرح کی ہے. اگر میوزک میں کچھ ایسی تیزی ہے کہ جس سے انسان کا بدن ہلتا ہے اور وہ ڈانس کرنے پر اکساتی ہے میوزک تو پھر وہ جائز نہیں ہے. اب یہ شراب سرکے میں تبدیل ہو جائے تو پاک ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ تو انسان کو لائٹ میوزک اگر تیز ہو جائے تو پھر ہمیں حلال سے حرام کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے. تو اس پر بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بال سے زیادہ باریک راستہ ہے حق کا، اور حرام اور حلال میں فرق کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ہر قوالی جائز نہیں ہوتی اور ہر میوزک بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی. جی جزاک اللہ. کون کال ہے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ جی وعلیکم بسم اللہ. میرے بھائی کون؟ میرے بھائی کہاں سے؟ بھائی آپ کو السلام. اور نقوی بول رہا ہوں جی. وعلیکم السلام نقوی صاحب. جی قبلہ ایک بڑا کرنٹ سوال ہے جو آج کرنے لگا ہوں میں. بسم اللہ. اور یہ دینی بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے کہ ایک پروگرام میں ہم دیکھ رہے تھے کہ سعودی عرب کے شاہ فہد نے ایک جوئے خانے میں $6 بلین ایک ہی رات میں جوئے میں ہارے. تو قبلہ ایک تو یہ ہے کہ یہ دنیاوی سوال ہے آپ کے سامنے، اور اس کا شرعی یہ ہے کہ کیا کوئی جواری جو ہے وہ حرمین شریفین کا خادم کہلا سکتا ہے، یا اس کو لگا سکتے ہیں آپ اس حرمین شریفین کے حرمین کی خدمت کے لیے؟ ایک شرعی لحاظ سے یہ جائز ہوگا؟ کیونکہ جو لوگوں کو تو بدعت اور فتوے لگاتے رہتے ہیں اور خود ہر جو چیز ہے ان کے لیے جائز ہے، تو کیا یہ ایسے لوگ جو اس قسم کا ذہن رکھتے ہوں کیا ان کو ان پاک جگہوں کو رکھوالی کے لیے رکھا جا سکتا ہے شرعی لحاظ سے؟ تھینک یو، مہربانی، شکریہ. سوال اور کرنے سے لیکن یہ ضروری تھا. بہت اچھا سوال ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ صاحب. جی مولانا صاحب آپ وہ جی کال انشاءاللہ میں وہ لے کر آپ کی طرف پہ آتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. امتیاز نقوی صاحب. امتیاز نقوی صاحب. جی اصلا ایک سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں جی یاجوج ماجوج کا واقعہ ملتا ہے جو فساد برپا کرتے تھے، تو حضرت ذوالقرنین نے لوہے کی ایک دو پہاڑوں کے درمیان لوہے کی دیوار تعمیر کی. جی میرا سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کیا وہ انسان تھی یا کوئی اور مخلوق تھی؟ اور دوسرا اسی سے ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ وہ کیونکہ دنیا اس وقت گلوبل ولیج بن چکی ہے، کیا وہ ابھی موجود ہیں؟ اگر ہیں تو وہ دریافت کیوں نہیں ہو سکے؟ شکریہ. بہت بہت شکریہ انکل. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی مولانا صاحب وہ بات کر رہے تھے وہ سرکے کی یا اس طرح وہ انکل کا وہ ساتھ انکل میں عرض کر رہا تھا وہی کہ میوزک وہ جو ہے قوالی سرے سے ہم نے نہیں کہا کہ قوالی جو ہے وہ حرام ہے، ہم نے میوزک پر بات کی ہے. میوزک اگر مطرب ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، اور ہر طرح کی میوزک بھی حرام نہیں ہے. ہلکی پھلکی میوزک ہو اور اس کے ساتھ قوالی ہو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن قوالی کے نام پر، قصیدے کے نام پر، حتیٰ قرآن کی تلاوت کے نام پر بھی اگر کوئی میوزک مطرب ہو جاتی ہے تو پھر وہ حرام ہو جاتی ہے. جی اس کے بعد کی کال وہ جی انکل علی جان صاحب کا وہی سوال تھا جو حضرت فاطمہ علیہ السلام کا کنیز مانگی تھی. جی ہاں بالکل، بہت عمدہ ان کا سوال تھا. حقیقت میں بہت ساری روایات جو ہے وہ فیبریکیٹڈ موجود ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ان باتوں کو بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ جن باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اب اگر کسی مذہب کی بنیاد جھوٹ پر ہی ہو تو پھر تو وہاں جھوٹ بہت سننے کو ملے گا، اور روایت کی شکل میں، حدیث کی شکل میں جھوٹ نظر آتا رہے گا. یہ بھی کنیز کا مانگنا اور پھر اصرار کرنا اور سرکار کا سمجھانا کہ تمہیں کنیز کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تسبیح کرنی چاہیے اور اس سے تمہیں سکون ملے گا، یہ واقعاً بھی بعید از نظر ہے. جبکہ شہزادی کونین کی شخصیت یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر والوں کی روٹیوں کے لیے نہیں
مولائے کائنات. ابھی کالر کو لے لیں تو پھر بات کریں انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب آپ کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں اعجاز خان کربلا یس کر رہا ہوں. بسم اللہ ہاں جناب علی میں قبلہ صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام بھائی جان آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام بھائی صاحب. مولا سلامت رکھے اور بہت محمد والے محمد اے مولا آپ کو چشم بدور ہر نظر سے بچائے اور یہ ہدایت ہمیں ہمیشہ اس ٹی وی سے ملتی رہے صدقہ محمد آل محمد علیہ السلام. اللہ صاحب کی خدمت میں آج کا میرا تمہیں سوال یہ ہے. سورہ رعد ہے آخری آیت ہے. رعد سورہ رعد نمبر 13 اور آخری آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. تو یہ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ کافر لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ پیغمبر نہیں. آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری نبوت پر اللہ تعالیٰ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے گواہ کافی ہے. اور انہوں نے حاشیے پہ لکھا ہے کہ مراد اس سے وہ علماء اہل کتاب ہے جو منصف تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک میں گواہ ہوں ایک وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے, تو یہ کون سے منصف لوگ ہیں یا وہ ہیں یا جو کون سا وہ گواہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ملایا ہے, ان کا تعارف کرا کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرما دیجیے. مولا آپ کو سلامت رکھے بہت محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. بہت بہت شکریہ اعجاز کربلائی صاحب آپ کے سوال کا. جی مولانا صاحب جی سوال کا جواب دے رہے ہیں, ابھی کال نہیں ہے انشاءاللہ. وہ جو ہے حضرت فاطمہ عرض کر رہا تھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا چکی پیس کر کے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیتی تھی. تو کیا مولائے کائنات اور وہ جو جوانان جنت کے سردار دو بیٹے تھے اور جو بیٹیاں تھیں وہ اس قدر روٹیاں کھاتی تھیں جبکہ ان کے گھر میں فاقے گزرتے تھے؟ وہاں تو روزے کا ایک سلسلہ تھا کہ اتنی روٹیاں تیار کی جاتی تھیں کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے. سمجھنے کی بات یہ کہ مولائے کائنات رات کی تاریکی میں یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں کو جو روٹیاں سپلائی کرتے رہے ہیں ان روٹیوں کو تیار کرتی تھی سیدہ سلام اللہ علیہا. اگر اس کام میں فضا مددگار ہیں, اس کام میں جبرائیل امین مددگار ہیں, اس کام میں فرشتے ساتھ دے رہے ہیں, تو یہ بی بی کا ذاتی کام نہیں تھا, یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا وہ کارنامہ تھا کہ جس کارنامے کا سہرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سیدہ کے سر ہے. یہ وہ بی بی ہیں کہ جو کائنات کی خواتین کے لیے مکمل رول ماڈل ہیں. ان کو اپنی آرام اور آسائش کی کب فکر تھی کہ ان کو کسی کنیز کی بھی ضرورت پڑ جائے کہ بھائی مجھے کنیز بھی چاہیے. بھائی وہ جو اپنا سارا وجود 18 سال کی عمر میں اپنا سارا وجود مکمل نمونہ عمل تمام خواتین عالم کے لیے پیش کر رہی ہیں, اس کو کبھی کسی کنیز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن لوگوں نے قصے کہانیاں بنائی صرف اس لیے کہ واقعاً اہل بیت اطہار کی عظمت کو کسی طرح سے گھٹایا جائے, کم کیا جائے یا اس پر پردے ڈال دیے جائیں. جی سبحان اللہ, بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ایک آپ نے ایک عمدہ اور ٹھوس انداز سے ہمیشہ کی طرح آپ جو جواب دیتے ہیں, بہت بہت شکریہ. بتاتا چلوں کہ فون لائنز ہماری اوپنز ہیں. Those people who would like to interact within the show in Urdu or in English are more than welcome to do so inshallah. مولانا صاحب یعنی ایک بمبئی سے یعنی وہ کال آئی تھی, وہ بتا رہے تھے کہ کنگ عبداللہ آف سعودی عربیہ جو جنہیں وفات پائی ریسنٹلی, بڑے بڑے نامی شخصیت وہاں ان کے فیونرل پہ موجود تھے. تو پس منظر یہی تھا ان کے سوال کا. پھر آگے وہ بتانے لگے کہ امام علی چاند شخصیات کے جنازے پہ وہ موجود نہیں تھے. نہیں, سوال سے پہلے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ جو بہت زیادہ
وفا اور شیدائی اور فدائی کہلانے والے صحابہ ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں کیوں نظر نہیں آئے؟ کیوں انہیں وہاں پر ثقیفہ جانے کی ضرورت پڑ گئی اور سرکار دو عالم کے غسل و کفن میں اور پھر نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے؟ سوال وہ ہے بنیادی. بعد میں مولا کائنات نہیں گئے. ظاہر سی بات ہے کہ جو سرکار دو عالم کے جنازے میں نہیں پہنچ سکے ان کا شاید اتنا استحقاق بھی نہیں بنتا تھا. چلے کال کو لے لیں، ایک کال لے لیتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب بسم اللہ بسم اللہ. جناب آپ کو اور مولانا صاحب کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور میں آپ لوگوں کی باتیں سنا ٹھیک ہے کہ جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں. بے شک جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں، اور جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں ان لوگوں کا اخلاق اور یہ جو جھوٹوں کا اخلاق یہ دونوں سے بھی نہیں ہو سکتے. تو میں اپنا پروگرام سن رہا ہوں اور آپ کو سلام کرنے کے لیے میں نے ٹیلی فون کیا ہے. میرا سوال تو کوئی نہیں ہوتا لیکن میں سنتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ٹیلی فون کرتا ہوں. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. جاؤ اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاج محمد یعقوب ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے فون کیا. اللہ ان کو جزائے خیر دے انشاءاللہ. ناظرین وی جسٹ گوئنگ فار اے بریک انشاءاللہ. چند ہی منٹ کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو گئے انشاءاللہ. چھوٹی سی بریک کے بعد ملاحظہ کیجیے.